اس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو واویلا کر رہی تھی۔ اس کے خاوند کو بلایا گیا، وجہ پوچھی گئی کہ یہ تم نے برا فعل کیوں کیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ طلاق کی سزا کیا ہے؟ طلاق کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو وہ شخص رونے لگا۔ وہ اتنا رویا اور روتے روتے وجہ بتانے لگا۔ کہتا ہے، سن لیجئے، میری بیوی نے مجھ سے کئی دفعہ طلاق مانگی، کئی دفعہ یہ مجھ سے طلاق کا تقاضا کر چکی تھی۔ جب بھی مجھ سے طلاق مانگتی تو میں ٹال مٹول کر دیتا۔ اس دفعہ تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے باپ سے ہے تو مجھے طلاق دو۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو وہاں کافی بڑا مجمع تھا، 100-200 بندہ حاضر تھا۔ ادھر مسئلہ میری انا کا بن گیا تو مجبوراً مجھے طلاق دینا پڑی۔ تو یہاں کویسچن یہ ہے کہ یہ اشتعال مرد کو دلاتا کون ہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو رویہ مرد کا، اس نوبت تک مرد کو لے کے کون آتا ہے؟ اگر میں بات کہوں گی تو بڑی افسوس کے ساتھ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ وجہ پھر ادھر عورت ہی ہے، کیونکہ کمنٹ باکس میں کئی کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ عورت کو ایسا کہہ رہی ہیں، عورتیں زبان دراز نہیں ہوتی، یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن میں ایز اے وومن مانتی ہی نہیں کہ عورتیں زبان درازی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، مرد بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اکثر معاملات میں زیادہ عورت کا قصور اس لیے ہوتا ہے کہ عورت زبان درازی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اگر 2 بندوں کو غصہ آیا ہے نا تو 2 لڑ رہے ہیں، ایک بندہ دونوں میں سے چپ کر جائے، تیسرے سننے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کوئی 2-4 باتیں سنائے گا، تیسری دفعہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، عورت کو حاکم نہیں بنایا جو عورت مرد پہ حکومت کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی ادھر حدیث سن لیجئے، بہت ہی خاص حدیث ہے، بہت ہی خاص الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق 500 سال لگیں گے جنت میں جانے کے، اتنی دور ہوگا انسان تو اسے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہ جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ لیکن ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بی بی نے ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی وجہ کے، شرعی وجہ بد مذہب ہو گیا یا بد عقیدہ ہو گیا یا اس کی مزاج میں، کردار میں گندگی آ گئی، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس عورت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جنت میں جانا تو آگے کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے سزا ہے؟ یہ اس عورت کے لیے سزا ہے جس عورت نے اپنے خاوند سے صرف ایک بار طلاق کا مطالبہ کیا۔ تو آج ہمارے معاشرے کو دیکھ لیجئے، ایک دفعہ کیا دن میں 6 بار عورتیں یہ بولتی ہیں کہ تو مجھے کر فارغ، تو مجھے کر فارغ۔ تو یہ حدیث ان لوگوں تک پہنچائیں، ان عورتوں کو سنائیں جنہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ مرد نے بات کر دی ہے تو ہم نے اس کا جواب دینا ہی دینا ہے۔ یاد رہے کہ ہر دن شیر آ گیا بات جھوٹی ہی نہیں ہوتی، کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے۔ ہر دن طلاق کا مطالبہ کریں گے تو مرد برداشت کرے گا، لیکن ایک وقت کیا آئے گا جب اس کی برداشت ختم ہو جائے گی، حوصلہ جواب دے جائے گا، حوصلے ٹوٹ جائیں گے، پھر لڑائی میں کیا ہوگا، مرد حوصلہ بڑا کر کے عورت کو فارغ کر ہی دے گا۔ یہ خاص طور پر ان عورتوں کے لیے پیغام ہے جو بات بات پہ یہ سناتی ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں، ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین کے گھر چلے جاتے ہیں۔ والدین کے گھر جانے کے بعد خدارہ وہ والا انوائرمنٹ یاد کر لیجئے جو شادی سے پہلے کا تھا۔ مجھے پیرنٹس بچوں کو بہت آزاد رکھتے ہیں، بہت آزادی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، بے شک سونے کے نوالے کھلاتے ہیں، لیکن کیا وہ پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو اچھے برے سے ڈانٹتے نہیں؟
کیا بھائی بہنوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے؟ تو اگر حامد کو غصہ آ گیا، حامد نے کوئی بات کہہ دی، تو اس میں اس نے کون سی بڑی غلطی کر لی؟ یہ بے شک یہ بہت تلخ باتیں ہیں. یہ تلخ باتیں سن کر اکثر مجھے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس بھی آئیں گے کہ عورتوں کے اگینسٹ میں بات نہیں کر رہی، صرف کہہ رہی ہوں کہ صبر کریں، صرف کہہ رہی ہوں کہ صبر کریں. اگر تو کسی بیوی کا مرد بد کردار ہو، بد چلن ہو، گستاخ ہو، پھر تو نہیں برداشت ہوتا، پھر تو ہوتا ہے کہ بندہ علیحدگی اختیار کرے. لیکن ادھر بھی زبان درازی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے 4 بیویوں کا. وہ کس لیے دیا؟ اگر عورت اسے بد مزاج، بد چلن پلے پڑ گئی ہے تو وہ جان چھڑوا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے. بہت ہی رعب اور دبدبے والے شخص تھے، بہت ہی رعب اور دبدبے والے شخص تھے، لیکن ان کے خیالات کے مطابق بھی ان کے اتنے وہ تگڑے تھے، اصحاب میں سب سے جلدی غصہ انہیں آ جاتا تھا، لیکن ان کے خیالات کے مطابق بھی اس عورت کو برداشت کرنا چاہیے کہ جو طبیعت جس کی غصیلی ہو، یا پھر وہ جسے نازیبا الفاظ بکنے کی عادت ہو، تو اسے سمجھانا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اسے سمجھانا چاہیے اور پھر جا کے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، نیک بندے تھے، وہ ہر بات کا، ہر فیصلے کا حل بڑی حکمت سے کرتے تھے. تو اگر بیوی بد زبانی کرتی بھی ہے تو شوہر کو بھی اس کا حل حکمت سے نکالنا چاہیے. اولاً تو بیویوں کو ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور اس حاکم کو حاکم تسلیم کرتے ہوئے ہی اس کی حکومت برداشت کریں. اور اتنا کوئی بھی ظالم نہیں ہوتا کہ آپ پر ظلم کی انتہا کر دے. اگر ظلم کی انتہا دیکھنی ہے تو فرعون اور آسیہ کے رشتے کو دیکھ لیجئے. حضرت آسیہ کیسے فرعون کو برداشت کرتی ہیں، یہ باتیں ساری ذہن میں رکھ لیجئے تو انشاءاللہ زندگی آسان رہے گی.